رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على ما سيد الأصل في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود وصاحب لوع الحمد والمقام المحمود مولانا وخول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم اعجاز عباس رضوی ابن غضنفر عباس رضوی کی روح کو ایصال فرما دیں. ایک اور درود پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، جس آیت کریمہ کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ آیت قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس آیت کے اندر خالق کل کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے مومنوں کو 2 چیزیں ایسی عطا کی ہیں کہ اگر مومن اس سے وابستہ رہیں گے تو ان کی دنیا بھی کامیاب ہے اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہے. یہ 2 چیزیں، ایک نور الہی ہے اور دوسری چیز کا نام کتاب مبین ہے. اس چیز کو ایک اور درود پڑھ دے بر محمد و آل محمد. قبل اس کے کہ اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کریں، اس سے پہلے چاہتے یہ ہیں کہ فرش ازا کی اہمیت آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. آج اگر آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہرحال ایک المیہ ہی ہے کہ ہمارے ہاں جب مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، برپا کی جاتی ہیں، اہتمام کیا جاتا ہے، لوگ تو آ کے بیٹھتے ہیں لیکن بہت کم ہی لوگ فرش ازا پہ نظر آتے ہیں. دیکھیں یہاں کے اوپر عزیزان محترم چھوٹے بھائی کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ فرش ازا وہ فرش ازا ہے کہ جس فرش ازا پہ سیدہ تشریف لائی ہیں. لہذا یہ جناب سیدہ کی شان میں گستاخی ہے کہ شہزادی فرش ازا پہ ہوں اور ہم باہر کھڑے رہیں. یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے عزیزان محترم. ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی شخص مصروف ہے، دیکھنا ہے مجلس ماتم کے حوالے سے یا اور کوئی بھی کام ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بہرحال وہ باہر رکے. لیکن باقی جو مومنین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ فرش ازا پہ بیٹھیں. اکثر و بیشتر مجالس کے درمیان اس چیز کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ مجلس شروع ہو جاتی ہے لیکن کوئی گاڑی پہ بیٹھا ہے، کوئی چبوترے پہ بیٹھا ہے، کوئی 4 لوگوں سے بات کر رہا ہے، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے.
یہ لہٰذا عزیزان محترم یہ ہماری شان کے خلاف ہے، کیونکہ اس فرش اعضاء پہ سیدہ موجود ہیں، سیدہ موجود ہیں۔ جب شہزادی تشریف لا چکی ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی فرش اعضاء پہ بیٹھیں۔ ایک اور درود پڑھتے پر محمد عزیزان محترم، جس آیت کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس آیت کے اندر خالق کل کائنات اس جانب اشارہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں دو چیزیں عطا کی ہیں، اگر ان دو چیزوں سے تم وابستہ رہو گے تو تمہاری دنیا کامیاب ہے۔ اور یہاں کے اوپر ہمیں صرف اپنی دنیا کو کامیاب نہیں بنانا ہے، بلکہ دنیا ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے آخرت کی کامیابی کا۔ لہذا روایت کے یہ جملے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، پروردگار عالم نے اس دنیا کو اس لیے سنوارا ہے تاکہ تم دنیا کے اندر نیک اعمال کے ذریعے سے آخرت کے اندر جنت حاصل کر سکو۔ یہ ہمارا مقصد و ہدف ہے۔ لہذا پروردگار نے فرمائے اس آیت کے ذیل میں کہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر تم اس سے وابستہ رہو گے تو اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنا سکتے ہو اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنا سکتے ہو۔ یہ دو چیزیں، ایک قرآن مجید ہے اور ایک ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام جو کہ 14 معصومین اس دنیا میں آئے، یہ معصومین علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اگر یہ ہادی ہیں تو قرآن بھی ہادی ہے، اگر یہ رحمت ہے تو قرآن بھی رحمت ہے، اگر یہ برکت ہے تو یہ قرآن بھی برکت ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے قرآن اور اہل بیت کے درمیان ایک مطابقت رکھی ہے۔ اگر قرآن صادق ہے تو یہ بھی صادق ہے، اگر قرآن کے اندر اعلیٰ علیین کا بیان ہوا ہے تو یہ بھی علی ہیں، اگر قرآن فاطر السماوات والارض کو بیان کر رہا ہے تو یہ بھی فاطمہ ہے، اگر قرآن صادق الوعد ہے تو یہ بھی صادق ہے، اگر قرآن ہادی ہے تو یہ مہدی ہے۔ اگر قرآن ہادی ہے، ایک اور درود پڑھ دے بر محمد تو عزیزان محترم، اگر قرآن ہادی ہے تو یہ مہدی ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے قرآن اور اہل بیت کے درمیان ایک مطابقت رکھی ہے، ایک ایسی مطابقت کہ انسان اس سے وابستہ رہے، انسان کو یہ شک و شبہ نہ ہو کہ اہل بیت تو ہادی ہیں لیکن قرآن گمراہی کا سبب ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، اگر قرآن بھی ہادی ہے تو پروردگار عالم نے جتنے بھی انوار الہی اس کائنات کے اندر بھیجے ہیں وہ سب کے سب ہادی ہیں۔ ایک درود پڑھ دے پر محمد لہٰذا عزیزان محترم، اگر آپ دیکھیں انہی ہادی میں سے ایک ذات کا نام فاطمہ ہے، انہی ہادی میں سے ایک ذات کا نام فاطمہ ہے۔ لہذا شہزادی کے مرتبے اور شہزادی کے مقام کو بیان کرنے کے لیے جو لہجہ چاہیے وہ توحید کا ہو، الفاظ قرآن کے ہوں، زبان رسالت کی ہو، تب فاطمہ کے مقام کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ لہذا مقام شہزادی، مقام حضرت زہرا اتنا آسان نہیں ہے عزیزان محترم۔ یہ جملے ہمارے استاد کہتے تھے کہ مقام فاطمہ کو بیان کرنے کے لیے جو لہجہ چاہیے وہ توحید کا ہو، الفاظ قرآن کے ہوں اور زبان رسالت کی ہو، تب مقام سیدہ بیان ہوتا ہے، تب مقام سیدہ بیان ہوتا ہے۔ لہذا روایت کے جملے ہے کہ جب شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی تو روایت کے جملے قامہ بہی نہیں ہے بلکہ قامہ الیہا، یعنی قامہ بہی اور قامہ الیہ کے معنی یہ ہیں۔ قامہ بہی کے معنی یہ ہوتے کہ پیغمبر اسلام شہزادی کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے، لیکن پیغمبر نے فرمایا قامہ الیہ، یعنی پیغمبر صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ سیدہ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے مقام پہ بیٹھاتے تھے، شہزادی کو اپنے مقام پہ بیٹھاتے تھے۔ جب پیغمبر اسلام سے لوگوں نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ ہماری خواتین اور ہماری مستورات یہ کہتی ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کے عزت اور احترام میں کھڑے ہوتے ہیں جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اولاد کے احترام میں والدین کے لیے کھڑا ہونا واجب نہیں ہے، تو پیغمبر اسلام نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا عزیزان محترم۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہاں کے اوپر باپ اور بیٹی کا مقام نہیں ہے بلکہ یہاں کے اوپر سید المرسلین سیدت نساء العالمین کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے۔ یہاں کے اوپر رسول، یہ نہ دیکھیے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے بلکہ سیدت نساء العالمین کے احترام میں سید المرسلین کھڑے ہو رہے ہیں۔
یہ مقام سیدہ ہے عزیزان محترم. لہٰذا آپ دیکھیں کہ پروردگار پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ کے مقام کے لیے صرف ایک جملہ کہا ہے. پیغمبر نے صرف ایک جملہ فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا تھا. اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کی برابری کوئی نہ کر سکتا. لہذا جب شہزادی کا عقد مولا کائنات سے ہوا اور دوسرے روز پیغمبر اسلام نے علی سے یہ پوچھا اے علی یہ بتاؤ تم نے سیدہ کو کیسا پایا, تو مولا کائنات نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ میں نے سیدہ کو اپنی زندگی میں اور اپنی حیات میں اپنی عبادت میں شریک پایا, اپنی عبادت میں شریک پایا. یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جملہ غالب کل غالب مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرما رہے ہیں. اس جملے کو مولا فرما رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنا عظیم جملہ ہے عزیزان محترم. یہاں کے اوپر ہمارے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ علی نے مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ ہم نے اپنی زندگی میں جناب سیدہ کو اپنی عبادت میں شریک پایا. آج ہمارے معاشرے میں جو شادی بیاہ ہوتے ہیں آپ کے پیش نظر ہے. آپ دیکھیے کہ ہم منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارے سسرال سے کوئی بہترین گفٹ اور ہدیہ اور تحفہ مل جائے. اگر کوئی پوچھ لیتا ہے یہ بتائیے آپ کی شادی میں کیا ملا؟ اما سب کچھ تو ملا لیکن ایک اگر 2 پہیہ گاڑی بھی مل جاتی تو سونے پہ سہاگا ہوتا, سونے پہ سہاگا ہوتا. سب کچھ تو دیا ہمارے سسر نے, لیکن اگر بہرحال فریج کا بھی انتظام ہو جاتا تو بہتر ہوتا. سب کچھ تو ملا, لڑکی اچھی ہے, خوبصورت ہے, پڑھی لکھی ہے, یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن یار اگر ٹی وی بھی 32 انچ کا مل جاتا تو ہماری زندگی تھوڑا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی سے نکل کے جو ہے کلر میں تبدیل ہو جاتی. تو عزیزان محترم یہ ہماری زندگی کے حال ہے. بہر ہم اپنے لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لیے شاید یہی کہتے جملہ کہ آج جو حقیقت ہے معاشرے کے اندر, آپ خود اس چیز کو بہتر جانتے ہیں. آپ اگر معاشرے کو تجربہ کیجئے اور انالائز کیجئے آپ کو خود اس چیز کا احساس ہوگا کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے. حد یہ ہے کہ ازدواج اور شادی ہو جانے کے بعد بھی وہ لڑکا اور لڑکی جو ابھی تک کے عبادت کرتے تھے, اب جب شادی ہو گئی تو دونوں سو رہے ہیں. صبح کا 5 بج رہا ہے, آنکھ کھلی, ہاں ابھی تو 5 بجا ہے, آدھا گھنٹہ ہے ابھی نماز میں, 5:10 پہ اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, 15 پہ آنکھ کھلی دوبارہ پھر سو گئے, ابھی 15 منٹ اور باقی ہے. لہٰذا عزیزان محترم یہ ہمارے لیے ایک حیف ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو آل رسول اور رسول کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر گامزن کرنا ہے. کیونکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد چاہے شادی ہو یا بیاہ ہو یا انمیرڈ لائف ہو, بغیر شادی شدہ کے بھی ایسی زندگی گزارے کہ خدا ہم سے راضی ہو, خدا ہم سے راضی ہو. ہمیں دنیا کو خوش نہیں کرنا ہے, ہمیں اپنے پڑوسی کو خوش نہیں کرنا ہے, ہمیں اپنے عزیز و اقارب کو خوش نہیں کرنا ہے. ہمیں اگر کسی کو خوش کرنا ہے تو خدا کو خوش کرنا ہے, تاکہ ہمارا پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے کہ ہم اس کائنات میں مال و دولت کے لیے زندگی گزار رہے ہیں یا خدا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ایک درود پڑھ دے پر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم مقام جناب سیدہ ایک عظیم مقام ہے, ایک عظیم مقام ہے. پیغمبر اسلام جب بھی شہزادی آتی تھی ہمیشہ آپ ان کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے. ایک سائل مسجد میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول خدا مجھے کوئی چیز عطا کر دیں, مجھے کوئی چیز عطا ہدیہ کر دیں. پیغمبر اسلام کہتے ہیں میرے گھر چلے جاؤ, یعنی فاطمہ کے گھر چلے جاؤ. وہ سائل فاطمہ کے گھر جاتا ہے اور شہزادی اس کو ایک لباس دیتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میرا کام اس لباس سے نہیں ہونے والا, کیونکہ میں بھوکا ہوں, پیاسا ہوں, میرے پاس لباس نہیں, میرے پاس ذات سفر نہیں, لہذا کوئی ایسی چیز دے کہ جس سے ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں. شہزادی نے اپنا ہار اس کو ہدیہ کیا اور وہ ہار لے کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا اور کہتا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے مجھے یہ ہار عطا کیا ہے. پیغمبر اسلام دیکھ کے خوش ہوتے اور کہتے بہرحال جب تمہیں عطا کیا ہے تو تم اس کے مالک اور مختار ہو. جناب عمار اس جگہ کے اوپر موجود ہوتے اور کہتے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اس ہار کو ہم خرید لیں.
پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بے شک اگر تمہیں خریدنا ہے تو اس ہار کو تم خرید سکتے ہو۔ جناب عمار اس سائل سے کہتے ہیں کہ تجھے جو کچھ بھی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں میں تمہیں عطا کروں گا، لیکن اس کے بدلے میں یہ ہار مجھے دے دو۔ اور وہ ہار جناب عمار کو جب مل جاتا ہے تو جناب عمار اپنے غلام کو وہ ہار دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فاطمہ کے گھر پہ لے جا کے واپس کر دو اور آج سے تم آزاد ہو۔ اب یہ جب جناب عمار کا غلام لے کے شہزادی کے در پہ آتا ہے تو ایک عظیم جملہ کہتا ہے عزیزان محترم کہ فاطمہ اس مقام پہ اور اس بابرکت خاتون کا نام ہے کہ جس کے ایک ہار سے ایک سائل کو لباس بھی ملا، ایک سائل کو اس کے رہنے کی جگہ بھی ملی، ایک سائل کو زاد سفر بھی عطا ہوا، اور ایک سائل کی برکت سے اور اس ہار کی برکت سے ایک غلام بھی آزاد ہو گیا۔ عزیزان محترم یہ ایک عظیم جملہ ہے، ایک عظیم جملہ ہے کہ آپ دیکھیں شہزادی اس مقام کے اوپر ہے کہ جس مقام کے اوپر ایک ہار کی برکت میں اتنے سارے مسائل کو حل کیا گیا۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد وآلہ محمد۔ لہٰذا آپ کی خدمت میں جو عرض کیا کہ پروردگار پیغمبر اسلام نے یہ جو فرمایا جملہ کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا، یعنی فاطمہ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں بہار الانوار کے اندر امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام صادق فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو صرف ایک معراج عطا نہیں ہوئی ہے بلکہ 120 معراج پیغمبر اسلام کو عطا ہوئی ہے۔ یہ بہار الانوار کے اندر ہے، ظاہراً 15ویں جلد ہے اور پیج نمبر 89 یا 169 ہے، اسی دو میں سے ہے، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 89 یا 169۔ وہاں کے اوپر چھٹے امام سے حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام کو ایک معراج نہیں بلکہ 120 معراجیں عطا ہوئی ہیں، جس میں سے پہلی معراج کے اوپر پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو فاطمہ عطا کی ہے، اور دوسرے مقام کے اوپر دوسری معراج کے اوپر علی کو فاطمہ کے لیے طلب کیا ہے، علی کو فاطمہ کے لیے طلب کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں کے اوپر عزیزان محترم کتنا عظیم مقام ہے شہزادی کا، ایک وہ عظیم مقام ہے کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو معراج پہ بلایا اور اس کے بعد فاطمہ کو عطا کیا۔ ایک درود پڑھ دے پر محمد وآلہ محمد۔ لہذا اس کے اوپر ایک خوبصورت نظم ہے، اس کو آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کیا بہترین نظم ہے، بہرحال نہیں معلوم کس نے کہا ہے کہ جب پیغمبر اسلام کو معراج پہ بلایا گیا ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا، اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا، نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا، نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا، حسن کونین کو شاہکار سراپا دے کر، حسن کونین کو شاہکار سراپا دے کر پھر کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا، پھر کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا، تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیاں، تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیاں کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا، کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا، تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے، تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرے ہم پلہ تیرا کفو بنایا ہوگا، تیرے ہم پلہ کفو بنایا ہوگا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اسی کے اندر کہ تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے، زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا۔ اب یہاں کے اوپر مولا کائنات کو بیان کر رہا ہے کہ اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا، تیرے شوہر کو زمانے کا بنا کر مولا، تیرے شوہر کو زمانے کا بنا کر مولا خم کے میدان میں اعلان کرایا ہوگا، خم کے میدان میں اعلان کرایا ہوگا، اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا، شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد وآلہ۔
بہترین نظم ہے عزیزان محترم یہ، کہ جہاں کے اوپر مقام سیدہ کو بیان کیا جا رہا ہے، مقام سیدہ کو۔ یہ جو درود اور صلوات آپ بھیجتے ہیں، اس کی بھی ایک عظیم فضیلت ہے عزیزان محترم۔ مولا کائنات اور امام علی ایک نخلستان کی جانب جب چلے اور وہاں کے اوپر جب پہنچے تو شہد کی مکھیوں نے رسول کو سلام کیا اور قریب بلایا اور کہا اے رسول، آپ ہمارے مہمان ہیں اور ہم نے آپ کے لیے کچھ شہد کا انتظام کیا ہے، علی سے کہیے اس درخت سے جا کے وہ شہد لے آئیں۔ لہذا پیغمبر اسلام نے علی کو حکم دیا، علی گیا اور وہ شہد لے کے آئے۔ پھر رسول خدا نے پوچھا اے مدھو مکھیوں، یہ بتاؤ یہ شہد جب تم کسی پھول سے کھینچتی ہو تو وہ کھٹا اور تلخ ہوتا ہے، یہ مٹھاس میں کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ تو شہد کی مکھیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس شہد کو ہم اس شہد کو جو شیرینی اور مٹھاس عطا کرتے ہیں وہ آپ اور آپ کی آل کے اوپر درود پڑھ کے آتا، یعنی ہم آپ کے اوپر ایک اور درود پڑھ دے بر محمد یعنی شہد کو جو ہم میٹھا بناتے ہیں وہ آپ کے اوپر اور آپ کی آل کے اوپر درود پڑھ کر، لہٰذا عزیزان محترم یہ معلوم چلتا ہے یہاں سے کہ ایک نعرہ حیدری یا درود و صلوات کی ایک عظیم اہمیت ہے، عظیم اہمیت ہے، یعنی ہمارے بیان کو مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی تلخی اور کھٹا پن ہو تو اس کا مطلب یہ کہ بہرحال ہمارے اندر کوئی کمی ہے، ہمارے اندر کوئی کمی ہے۔ لیکن درود اور صلوات کی ایک عظیم اہمیت اور فضیلت ہے کہ جو ہمارے بیان کو، ہمارے کلام کو، ہماری گفتار کو، ہماری سیرت کو، ہمارے وجود کو مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک درود اور پڑھ دے بر محمد اور نام فاطمہ عزیزان محترم ایک عظیم نام ہے، ایک عظیم نام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسالت کے سمندر کو امامت کے سمندر سے ملانے والی ذات کا نام فاطمہ ہے۔ رسالت کے سمندر کو امامت کے سمندر سے ملانے والی ذات کا نام فاطمہ ہے۔ ایک واقعہ ہے بہت ہی مشہور و معروف، پاکستان کا واقعہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ معجزات جناب سیدہ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، انہی کے درمیان ایک مولانا صاحب بھی موجود ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام واقعات بہت پرانے ہو چکے ہیں، ایک تازہ ترین واقعہ جو ہمارے ساتھ خود پیش آیا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آزاد کردہ جناب زہرا ہیں۔ لوگوں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کچھ سال پہلے کچھ انٹیلیجنس، کچھ جو ہے ایجنسیاں مجھے پکڑ کے لے گئی تھیں اور جہاں کے اوپر انہوں نے مجھے رکھا تھا وہاں کے اوپر بہت ٹارچر کرتے تھے اور بہت ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، یہاں تک کہ 45 روز گزر گیا اور اسی کے چند روز کے بعد جناب زہرا کی شہادت کی تاریخ آنے والی تھی۔ لہٰذا میں نے یہ دعا کی اے سیدہ، اگر اس شہادت کی تاریخ سے پہلے میں آزاد ہو گیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں تمہارا چاہنے والا اور حقیقی شیعہ ہوں، اور اگر آزاد نہیں ہوا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرا کوئی تعلق مکتب حسینی اور تشیع اور شیعت سے نہیں ہے۔ لہذا پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھ لگی، اور جب آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ایئرپورٹ کے اوپر میں موجود ہوں اور وہاں کے اوپر ایک صاحب مجھے لینے آئے، اور پھر وہ مجھے ایسی جگہ کے اوپر لے گئے کہ جہاں کے اوپر جس روم میں لے گئے وہاں کے اوپر اے سی وغیرہ لگی ہوئی تھی۔ پھر وہ کہتا کہ میری آنکھ اتنے میں کھل جاتی ہے۔ جب آنکھ کھلتی تو وہ کہتا کہ جس جگہ کے اوپر مجھے رکھا گیا تھا میں نے سامنے دیوار کے اوپر دیکھا کہ لکھا ہے اللہم انی اسألوک بحق فاطمہ۔ وہ کہتے ہیں اس کے نیچے لکھا تھا 540 یا 533 مرتبہ۔ کہتے ہیں کہ وہاں کے اوپر یہ لکھا تھا کہ اللہم انی اسألوک بحق فاطمہ، یعنی اس عمل کو جو 540 یا 533 مرتبہ کرے گا وہ اس زندان اور قید خانے سے آزاد ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس عمل کو کیا اور جیسے ہی یہ عمل مکمل ہوا کچھ لوگ آئے اور کہتے ہیں کہ چلو تمہیں افسر نے بلایا ہے، اور جب وہ بہرحال جاتا ہے باہر تو کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے آپ کو قید کیا، لہٰذا آپ سے معذرت ہم کرتے ہیں اور آپ کو آزاد کیا جاتا ہے۔
آپ کو آزاد کیا جاتا ہے۔ وہ جب آزاد ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ میں نے جناب سیدہ کی بڑی اہتمام سے اور بڑے انتظام سے مجلس و ماتم برپا کی، اور پھر ایک روز مجھے کال آیا اور کہا کہ افریقہ آپ چلے جائیے، وہاں کے اوپر ایک مبلغ دین کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم جہاز پہ بیٹھے اور جب ہمارا جہاز افریقہ کے ایئرپورٹ پہ پہنچا تو وہی ایئرپورٹ تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا زندان کے اندر، جو میں نے خواب میں ایئرپورٹ دیکھا تھا وہی ایئرپورٹ تھا، اور جو صاحب مجھے لینے آئے تھے وہی صاحب تھے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور جب مجھے اس جگہ کے اوپر لے جایا گیا تو وہی روم اور وہی کمرہ تھا جس خواب کو میں نے کمرے میں وہ خواب میں نے وہ کمرہ دیکھا تھا۔ تو عزیزان محترم، یہ جناب زہرا کے نام اور ان کے ورد اور ان کے عمل کا ایک کمال ہے، ایک کمال ہے۔ حضرت زہرا کسی عام خاتون کا نام نہیں ہے، کسی عام خاتون کا نام نہیں ہے، ایک عظیم ذات کو پروردگار عالم نے فاطمہ کہا ہے، فاطمہ کہا ہے۔ لہذا ایک درود پڑھ دے پر محمد و آل محمد پر۔ شہزادی کے مقام کے لیے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے کہ میں نے امام باقر سے فرمایا، میں نے امام باقر سے فرمایا کہ اے فرزند رسول، آپ مجھے جناب سیدہ کی کوئی ایسی فضیلت بتائیے کہ جس کو ہم مسلمانوں اور شیعوں کے درمیان جب بیان کریں تو وہ خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ جس طرح بہرحال آج ہم اپنے سوسائٹی میں اس جملے کا استعمال کرتے ہیں کہ مولانا ایسی مجلس پڑھیے گا کہ نعرہ حیدری لگے کم سے کم، یعنی ایک تہلکہ اور ایک ہنگامہ ہونا چاہیے فرش اعضاء پہ، ہم معلوم ہو کہ مجلس ہوئی ہے، مجلس ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ اپنے جملے میں ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، لہذا تو عزیزان محترم یہ بہرحال ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ لوگ اس چیز کو بہرحال پسند کرتے ہیں کہ کم سے کم 3-4 نعرے لگیں، 10-15 مرتبہ ہاتھ دونوں بلند کیے جائیں، تب آدمی سمجھتا ہے کہ ہماری مجلس سکسیس ہوئی اور کامیاب ہوئی ہے۔ جبکہ اگر آپ روایات کی روشنی میں جائیے تو کہیں کے اوپر کسی بھی امام نے یہ کہا ہو کہ جب تک کہ ہاتھ بلند نہیں ہوں گے تمہاری عزاداری قبول نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ملے گا کہ خلوص نیت کے ساتھ فرش اعضاء پہ اگر تم بیٹھ گئے اور آنکھوں سے آنسو نکل آیا تو تمہاری عزاداری کامیاب ہے۔ یہ روایت کے جملے ہیں عزیزان محترم، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے۔ لہذا جابر نے جب یہ جملہ کہا تو امام مسکرائے اور امام نے کہا اے جابر سنو، میں تمہیں اپنی جدہ کی ایک فضیلت اور ایک مقام کو بیان کرتا ہوں۔ فرماتے کہ میں نے اپنے بابا یعنی امام سجاد اور انہوں نے اپنے بابا یعنی امام حسین اور انہوں نے اپنے جد یعنی پیغمبر اسلام اور مولا کائنات سے یہ سلسلہ چلتا ہوا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ روز محشر انبیاء کے لیے ایک ممبر سجا ہوگا نور کا، اور سب سے اوپر جو نور کا ممبر ہوگا وہ میرا ہوگا، پیغمبر فرماتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اولیاء خدا اور اوصیاء خدا میں نور کا ممبر ہوگا سجا ہوا، جس ممبر کے اوپر سب سے اوپر جو ممبر ہوگا وہ علی کا ممبر ہوگا، وہ مولا کائنات کا ہوگا۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ انبیاء کی اولادوں کا بھی ممبر نور کا سجایا جائے گا، اور سب سے اوپر جو ممبر ہوگا وہ امام حسنین کا ہوگا، امام حسنین کا ہوگا۔ پھر جبرائیل نازل ہوں گے اور فرمائیں گے اے فاطمہ، اے آسیہ، اے مریم، اے جناب خدیجہ، آپ کہاں ہیں؟ پھر یہ چاروں خاتون اور یہ چاروں خواتین آواز دیں گی۔ پھر پروردگار عالم یہ سوال کرے گا۔ یہ 5ویں امام فرما رہے ہیں، اصول کافی کے یہ جملے ہیں، اصول کافی جلد نمبر 3 کے اندر، صفحہ بہر ذہن میں نہیں ہے، آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکتے، لیکن تیسری جلد کے اندر 5ویں امام سے یہ روایت ہے اصول کافی کے اندر۔ پروردگار عالم یہ کہے گا کہ بزرگی اور عزت اور شرافت اور جلالت کس کے لیے ہے؟ تو اہل بیت کھڑے ہوں گے، پیغمبر اسلام کھڑے ہوں گے، مولا کائنات اور شہزادی اور امام حسنین یہ فرمائیں گے کہ عزت و جلالت اور بزرگی یہ تمام چیزیں خدا کے لیے ہیں، یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ پھر روایت کے جملے ہیں کہ جب روز محشر کو یہ خبر دی جائے گی کہ تم لوگ سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، کیوں؟ کیونکہ فاطمہ تشریف لا رہی ہیں۔
آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا شخص آتا ہے دنیا کے اندر، آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں، تو کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں اس کے ساتھ. کوئی ایم ایل اے ہوتا ہے، کوئی ایم پی، ڈی ایم، کسی بھی کوئی بڑے رینک کا آفیسر آتا ہے تو کچھ گاڑیاں بہرحال ساتھ میں ہوتی ہیں، کچھ آفیسرز ہوتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں تاکہ اس کی سیفٹی ہو سکے. لہٰذا روایت کے ہی جملے ہیں اصول کافی کے اندر 30 جلد کے اندر کہ جب شہزادی آئیں گی تو 1,00,000 فرشتے جناب زہرا کی داہنی طرف ہوں گے، 1,00,000 فرشتے بائیں جانب ہوں گے، اور 1,00,000 فرشتے جناب زہرا کے ناقے کو اپنے اوپر سوار کیے ہوں گے اور جنت کے قریب آئیں گے. در جنت پہ شہزادی رک جائیں گی. اب یہاں سے مقام سیدہ سمجھ میں آتا ہے عزیزان محترم. پھر شہزادی یہ جملہ کہیں گی، اے پروردگار عالم، آج مجھے اپنی بزرگی اور اپنی عظمت کو بیان کرنے کا موقع دے دیں. پھر شہزادی یہ فرمائیں گی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری محبت میں دنیا میں زندگی گزاری ہے، جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے. یہ جناب زہرا فرماتی ہیں کہ شہزادی جب تک کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے با ایمان زندگی دنیا کے اندر گزاری ہے، جب تک کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے شہزادی داخل نہیں ہوں گے. یہ مقام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے. ایک درود پڑھ دے بر محمد. تو عزیزان محترم، شہزادی کا ایک عظیم مقام ہے، عظیم مقام ہے. لہذا قرآن مجید کے اندر بھی دیکھیں تو بہت سی آیات شریفہ قرآن مجید کی شہزادی کی عظمت اور ان کے مقام اور ان کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں. قرآن کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو محبت سے مسکینوں کو بھی کھلاتا ہے، محبت سے یتیموں کو بھی پرورش کرتا ہے، اور محبت سے اسیروں کا بھی خیال رکھتا ہے. اس گھرانے کے اندر جناب زہرا بھی ہیں. اسی طریقے سے اگلی آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام سے جب یہ ارشاد ہوا، پروردگار عالم نے فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اے پیغمبر، آپ اپنی نبوت اور رسالت کی اجرت میں کیا چاہتے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت کی جائے. آپ نے یہ دو لفظ سنے ہوں گے عزیزان محترم کہ ایک لفظ مودت ہے، ایک محبت ہے. لفظ محبت کا استعمال پیغمبر نے نہیں کیا بلکہ مودت کہا. مودت کا تعلق انسان کے باطن سے ہوتا ہے اور محبت کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے. لہذا جب محبت ہوگی تو زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا محبت میں کمی آتی ہے، لیکن جب مودت ہوگی تو زمانے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ محبت میں اور مودت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جب بھی نام حسین آتا ہے ہمارے دل کے اندر محبت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے. ہمارے دل کے اندر محبت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے. دوسری آیت کے اندر کہ فَتَلَقَّ آدَمَ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جناب آدم کی توبہ اگر کسی نام کے ذریعے سے قبول ہوئی ہے تو وہ آل محمد کے نام کی برکت سے، وہ ان کی برکت سے توبہ قبول ہوئی ہے. پھر قرآن کہتا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. جب صادقین کو لانے کی بات ہوئی تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کے جائیے. یہ مقام سیدہ ہے عزیزان محترم. پھر قرآن کہتا ہے مرج البحرین ویلتقیان بینہم برزخ لا یبغیان. یعنی علی اور فاطمہ ایسی دو دریا و کشتی کا نام ہے کہ جو آپس میں ملی ہوئی ہیں. یعنی مقام سیدہ ہے عزیزان محترم جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، جس کو پروردگار عالم قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے. پھر قرآن کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے آل محمد ہم آپ کو بے زودی یعنی بہت جلدی وہ نعمت عطا کریں گے کہ جس نعمت سے آپ راضی ہو جائیں گے. ایک درود پڑھ دے پر محمد و آل محمد و آل محمد صلوات.
لہٰذا عزیزان محترم پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو ایک عظیم مقام عطا کیا، ایک عظیم مقام کہ جس کو دنیا احساس نہیں کر سکتی۔ لہٰذا شہزادی نے متعدد جگہوں کے اوپر، یعنی مختلف جگہوں کے اوپر، الگ الگ جگہوں کے اوپر ذمہ داریوں کو بھی بیان کیا ہے، ذمہ داریوں کو۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا سب سے ایک عظیم ان کی جو خواہش اور تمنا اور آرزو ہے، اس تمنا اور آرزو اور خواہش کا نام پردہ ہے، حجاب ہے، حجاب ہے۔ لہذا حجاب بہت اہم ہے عزیزان محترم۔ اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ حجاب دو طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ایک پراپر ہے، ایک بس کام چلانے والا ہے۔ لہذا وہ حجاب ہونا چاہیے جو پراپر ہو، جسے جناب زہرا قبول کریں کہ ہاں ہماری چاہنے والی نے ایسا پردہ کیا کہ جو پردہ ہم نے کیا تھا۔ لہذا یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اہم پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے بچیوں کو اپنے گھر کے اندر اس چیز کو بتائیں، پیغام پہنچائیں کہ جناب زہرا کی 18 برس کی زندگی میں ایک عظیم آرزو ہے، اس آرزو کو پردہ کہتے ہیں۔ ایک درود پردے پر محمد و آل محمد۔ لہذا پروردگار عالم نے جناب زہرا کو وہ مقام عطا کیا۔ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کی بہت سی ایسی روایات ہیں جو جناب زہرا کے مقام کو بیان کر رہی۔ سب سے عظیم روایت پیغمبر کی، جس کو آپ نے متعدد جگہوں پہ سنا ہوگا، کہ فاطمۃ بضعۃ منی، شہزادی میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، شہزادی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی۔ لہذا روایت کے جملے ہیں کہ پروردگار عالم نے پیغمبر سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے رسول، اگر آپ کی برکت میں ہم نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور پھر فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو نہ خلق کرتے، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ علی ہوتے نہ رسول ہوتے۔ یعنی مقام سیدہ ہے عزیزان محترم۔ ایک درود پردے پر محمد و آل محمد۔ کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ بہرحال ایک چیز کے بارے میں کہ جس کے بارے میں مجھے حکم کیا گیا کہ اس چیز کو تھوڑا سا آپ اشارہ کر دیے گا، بہرحال بات ذہن میں آ گئی تو اس چیز کو بھی عرض کر دیں آپ کی خدمت میں۔ پہلی مجلس یا دوسری مجلس کے اندر ہم نے والدین کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ لہٰذا ایک صاحب نے یہ کہا کہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اور بیان کر دیں کہ ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کے سلسلے میں اور اسی کے اپوزٹ اور برعکس، یعنی باپ کو بچوں کے ساتھ کیا ذمہ داری ہے اور بچے کی باپ کے ساتھ کیا ذمہ داری۔ صرف اشارتاً چند باتیں آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد جناب زہرا کے حوالے سے کچھ اور باتیں، اور اس کے بعد رفع زحمت کہ جو ماں باپ کی اہم ذمہ داری ہے۔ عرض کیا تھا عزیزان محترم کہ بہترین نام رکھا جائے اپنی اولاد کا، تعلیم بہترین دی جائے، اور ماں باپ ایک عظیم نعمت کا نام ہے کہ جب اس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں تو وہ اولاد کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہ ہوں اور اس دنیا سے چلے جائیں تو قبر پہ جا کے ان سے استغفار اور توبہ کرو۔ یہ حکم ہے عزیزان محترم، یہاں تک کہ اگر والدین راضی نہ ہوئے تو یہ سمجھ لو کہ خدا راضی نہیں ہے۔ ماں باپ کو راضی کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ماں باپ ضعیف ہو گئے، اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اب انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا، اب وہ سمجھ نہیں پاتے تو جو دل چاہے وہ کریں۔ نہیں عزیزان محترم، ان کی خدمت کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ جیسی اولاد اپنے والدین کے ساتھ ایکٹیویٹیز اور عمل انجام دے گی، بالکل وہی اس کی اولاد اپنے باپ کے ساتھ انجام دے گی۔ ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، نہیں معلوم آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا، کہ ایک اولاد اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اے ابا، میں نے تیری خدمت بہت کر لی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں تھک گیا ہوں، میں تجھے لے جا کے پھینک دوں گا، لہذا اب مجھ سے یہ خدمت برداشت نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تیری مرضی،
اب میرے اندر نہ کوئی قوت ہے نہ طاقت ہے کہ میں کسی چیز کو برداشت کر سکوں اور کوئی اپنے حوالے سے کوئی خدمت کر سکوں۔ وہ باپ کو لے کے جاتا ہے اور جب پھینکنے لگتا ہے تو باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹا مجھے یہاں نہ پھینک، بلکہ چند قدم آگے بڑھ کے مجھے پھینک دے۔ وہ لے جا کے اپنے باپ کو پھینک دیتا ہے۔ پھر یہ بیٹا پوچھتا ہے، اے بابا یہ بتائیے کہ میں جب وہاں پھینک رہا تھا تو آپ نے منع کیوں کیا اور یہاں کے اوپر کیوں پھینکنے کے لیے کہا؟ باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹا جس طریقے سے تو نے مجھے لا کے یہاں پھینکا ہے اسی طریقے سے میں نے اپنے باپ کو یہاں پھینکا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ اس تکلیف کو برداشت کروں جو میرے باپ نے تکلیف برداشت کی۔ میں نے بھی اپنے باپ کو یہاں پہ پھینکا تھا، اس لیے میں یہ چاہتا تھا کہ تو بھی مجھے یہاں لا کے پھینک دے۔ تو عزیزان محترم، ماں باپ کتنے بھی ضعیف ہو جائیں، نہ چل پائیں، نہ ان سے اٹھا بیٹھا جائے، سنائی نہ دے، کچھ بھی ہو جائے، اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی خدمت کریں۔ نعرہ حیدری محمد وآل محمد کیونکہ پروردگار عالم اس عمل سے خوش ہوتا ہے۔ اگر والدین راضی نہیں ہوئے تو دنیا کے ہم کسی بھی انسان کو راضی کر لیں، کوئی مطلب نہیں رہ جاتا عزیزان محترم۔ اکثر و بیشتر لوگ نظر آتے ہیں کہ معاشرے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، لیکن روایت کے جملے کے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی حقیقت کو پہچاننا ہے تو اس کے گھر سے پہچانو، اس کے گھر سے پہچانو۔ تم یہ نہ دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیسے وہ پیش آ رہا، تم یہ دیکھو کہ والدین اور زوجہ کے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہے، اولاد کے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہے۔ دنیا داری نبھانے کے لیے اور لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے وہ تمہارے ساتھ بہترین اخلاق و کردار سے پیش آئے گا، لیکن انسان کا اچھا اخلاق اور اچھا کردار اس کے گھر سے معلوم ہوگا کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہے، زوجہ کے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہے۔ باہر تو ہم سب کو سلام دعا کرتے ہیں، گھر کے اندر جاتے تو انتظار کرتے ہیں کہ زوجہ ہمیں سلام کرے، چھوٹا بھائی ہمیں سلام کرے، اور یہاں تک کہ یہ بھی لوگ انتظار کرتے ہیں کہ والدین ہمارے بارے میں پوچھیں، بیٹا کیسے ہو، تھکے ہو چائے پلا دیں، زحمت ہوئی ہے آج دن بھر باہر رہے تمہاری یہ خدمت کر دیں، لو پیر دبا دیں، سر دبا دیں۔ یہ بھی ہے عزیزان محترم، جبکہ ہمیں والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، والدین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اب یہاں کے اوپر ایک بات اور عرض کر دیں آپ کی خدمت میں، جب بات آ گئی ہے کہ لوگ سلام کے منتظر رہتے ہیں، سلام کے منتظر رہتے ہیں، جبکہ یہ ہے کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب اس کا واجب ہے، جواب اس کا واجب ہے۔ انسان سلام ایک مستحب کام ہے۔ پیغمبر اسلام کی اگر آپ زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، پوری زندگی پیغمبر اسلام کے اوپر کسی نے سبقت حاصل نہیں کی ہے سلام میں، چھوٹا ہو بڑا ہو برابر ہو، سب کو پہلے سلام کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے اندر کیا ہے، ذرا سا ہمیں کوئی عزت و شرافت مل جاتی ہے اب ہم انتظار کرتے ہیں، کوئی بچہ گزر رہا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، نہیں کیا فوراً اس کے ماں باپ سے شکایت۔ آپ نے اپنے بچے کو سلام کی توفیق نہیں سکھائی، وہ ہمارے بغل سے گزر گیا، ہمارے ساتھ بیٹھا رہا، سلام تک نہیں کیا۔ ان کے لیے صرف ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ آپ سلام کے منتظر ہیں کیا؟ آپ دیکھیں اگر یہی ہوتا تو پیغمبر اسلام سے بڑھ کے کوئی ذات نہیں تھی۔ پیغمبر اسلام نے کبھی انتظار نہیں کیا ہے سلام کا، ہمیشہ سلام میں پہل کی ہے۔ یعنی یہ ایک درس ہے ہمارے لیے، کبھی سلام کا انتظار نہ کرو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اسے سلام کر دو، اسے سلام کر دو۔ کیوں آج ہمارا معاشرہ انتظار کر رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انتظار ہم کر رہے ہیں، کھیل رہا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، ہم اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کب یہ سلام کرے گا، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد سلام نہیں کیا، ہم ناراض ہو گئے، ہم ناراض ہو گئے۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنے وجود کو آل محمد کی خوشبو سے جب تک معطر نہیں کریں گے، یہ اخلاق و کردار اور یہ سیرت آل محمدی ہمارے وجود میں آراستہ و پیراستہ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ ایسا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں، گھر کے اندر پہنچے
ہمارے استاد یہ جملہ کہتے ہیں، بہت ہی اچھا جملہ ہے کہ کہیں چلے یا نہ چلے زوجہ پہ ضرور چلتی ہے. کہیں چلے یا نہ چلے دنیا میں زوجہ پہ ساری ناراضگی، سارا غصہ، دن بھر کی تھکان بیوی کے اوپر اتر جاتی ہے. اب وہ بھی بیچاری، قرآن ہم سہارا لے لیتے ہیں قرآن کا، الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد قوی ہے عورتوں کے اوپر، ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن اسی قرآن کے اندر اگر کسی خاتون کو معیار بنایا گیا ہے تو وہ جناب آسیہ اور جناب فاطمہ کا ذکر ہے. دن بھر کی تمام تھکان، تمام اپنی اوپر جو کچھ بھی گزری سب زوجہ کے اوپر اتر جاتی، کیونکہ اس کا دل پاک و پاکیزہ اور طاہر ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے، لہٰذا گریہ کرنے لگتی ہے. مرد قوی ہوتا ہے، اب اس پہ بھی جملہ وہ سنتی ہے، تمہیں رونے کے علاوہ تو کچھ آتا نہیں ہے، صرف رونے لگتی ہو. تو عزیزان محترم، ہمیں اپنے کردار اور اخلاق کو دیکھنا ہے. گھر کے اوپر غصہ نہ نکالیں، بچوں کو پیٹ کے غصہ نہ نکالیں. سامنے آئی اولاد 4 تھپڑ مار دیے، اٹھا کے دوسرے بیڈ پہ پھینک دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قوی ہیں. رسول کہہ رہے کہ یہ تمہاری تربیت کا طریقہ نہیں ہے. تربیت محبت سے ہوتی ہے، کلیجے سے لگا کے تربیت ہوتی ہے، سینے سے لگا کے تربیت ہوتی ہے. ایک درود پڑھ دے بر محمد بر محمد وآل محمد صلوات. تو عزیزان محترم، اولاد کو ایک اور پیغام آپ کی خدمت میں کہ ایک واقعہ ہے، اسی کو ربط دیتے ہوئے، اسی سے وابستہ کرتے ہوئے، کہ ایک شخص تھا، اس کی ماں نے اس سے یہ کہا کہ بیٹا دیکھو، تم نے پوری زندگی میری کوئی خدمت نہیں کی، پوری زندگی خدا کی عبادت نہیں کی. میں تمہیں ایک وصیت کرتی ہوں اور یہ تمنا اور آرزو کرتی ہوں کہ اس وصیت کو تم ادا کرو گے. وہ کہتا ہے بیٹا، اماں بتائیے. ماں یہ کہتی ہے بیٹا دیکھو، جب کبھی بھی پرچم عباس یا پرچم حسین دیکھنا تو جھک کے سلام کر دینا، جھک کے سلام کر دینا. اولاد نے اس وصیت کو ادا کرنے کی پوری کوشش کی اور پوری زندگی ادا کیا اس کو. جب اس دنیا سے چلا گیا تو جو اس کے دوست تھے، وہ اس دوستوں میں سے ایک دوست بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میرے دوست کو جب قبر میں دفن کر دیا گیا تو اس کو فرشتے لے جا رہے ہیں کھینچتے ہوئے. ہاتھ اس کے بندھے ہوئے ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ پوری زندگی اس نے کوئی اچھا عمل انجام نہیں دیا، لہذا اس کو کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے اس جگہ کے اوپر جہاں کے اوپر عذاب دیا جاتا ہے. لہذا فرشتے، وہ لڑکا کہتا ہے، اس کا دوست، کہ میں نے پھر دیکھا کہ جب اس کو کھینچ کے لے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک جگہ کے اوپر ایک خیمہ نظر آتا ہے، جس خیمے کے اوپر ایک پرچم لگا ہوتا ہے اور جس پرچم کے اوپر لکھا ہوتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جب اس لڑکے کی نگاہ پرچم حسین پہ پڑتی ہے تو وہ جھک کے سلام کر دیتا ہے، جھک کے سلام کرتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ اے مولا حسین، میری بخشش کرا دیجئے، میری بخشش کرا دیے. میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، میں نے والدین کی اطاعت نہیں کی، پروردگار کی عبادت نہیں کی، مجھے ایک مرتبہ معاف کرا دیجئے. وہ اس کا دوست خواب میں دیکھتا ہے کہ اسی وقت اس خیمے سے پردہ اٹھتا ہے اور خود بے نفس نفیس امام حسین تشریف لاتے ہیں. امام تشریف لاتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں اور فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال مجھے دے دو. جب امام کی خدمت میں نامہ اعمال اس کا پیش کیا جاتا ہے تو اس نامہ اعمال میں سوائے بد کرداری اور بد اخلاقی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. امام شرمندہ ہو جاتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ تو مجھے سلام کرتا تھا اور تیرا یہ کردار، یہ سیرت، یہ رفتار، یہ تو نے کیا ہے. وہ کہتا ہے مولا ایک موقع مجھے دے دیجئے، میں نے تمام زندگی میں غلطیاں کی ہیں، میں پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں. امام حسین پھر اس نامہ اعمال کو دوبارہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد اس پہ کچھ لکھتے ہیں اور لکھ کے وہ نامہ اعمال فرشتوں کو دے کے چلے جاتے ہیں.
پھر وہ فرشتے جب اس نامہ اعمال کو کھولتے ہیں تو جو عذاب اور جو گناہ اس نامہ اعمال میں موجود تھے وہ تمام ثواب اور اجر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تمام چیزیں ثواب و اجر میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس واقعے کو نقل کرنے کا مقصد عزیزان محترم یہ تھا کہ صرف اس کا مقصد ایک اور عرض کرتے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیں، عبادت چھوڑ دیں، خیرات دینا چھوڑ دیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے گھروں کے اوپر جو پرچم لگے ہوتے ہیں اس کا ایک اہم رول ہے عزیزان محترم ہماری زندگی میں، ہماری شفاعت کا باعث بنتا ہے۔ لہذا آج ہمارے اس کو بھی اپنی اولاد کو تعلیم دیں، کازمین جائیں تو اولاد سے کہیں کہ سلام کرو امام کو، درگاہ حضرت عباس جائیں اولاد کو اس بات کی ترغیب دلائے کہ مولا عباس کو جھک کے سلام کرو، کسی بھی کربلا کسی بھی مسجد کہیں کے اوپر بھی جائیں، کسی بھی حسینیہ امام باڑے میں علم لگا ہو، زری رکھی ہو، تابوت ہو، اولاد کو اس کی تربیت کریں، تعلیم دیں کہ یہ چیزیں ہماری شفاعت کا باعث بنتا ہے، باعث بنتا۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو نہیں معلوم کہ جو کاظمین ہیں وہ کس امام سے منسوب ہیں، دیان الدولہ کربلا میں کس امام کی زری رکھی ہے۔ اسی طریقے سے مینا بیکری کے پاس جو کربلا امداد حسین خان ہے وہاں کے اوپر کس کی زری ہے، غار والی کربلا میں کس امام سے منسوب ہے۔ عزیزان محترم یہ بچوں کو تعلیم دیں، بچوں کو تعلیم دیں تاکہ اولاد جب بھی کہیں سے گزرے کسی بھی امام باڑے حسینیہ سے تو کم سے کم سر جھکا لے، سر جھکا لے، یہ نہ کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا عباس علمدار، السلام علیکہ یا موسی کاظم، نہ کہے، لیکن کم سے کم احتراماً سر جھکا لے۔ ایک درود پڑھ دے پر محمد والے۔ تو عزیزان محترم یہ ہماری ذمہ داری ہے آج کہ ہم اپنی اولاد کو بہترین تعلیم کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کی بھی ترغیب دلائیں، اور سب سے بہترین ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ فرش عزا ہے، فرش عزا سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس سے عظیم چیز کوئی نہیں ہے۔ جو کچھ ہمیں فرش عزا پہ مل جاتا ہے وہ ہمیں پوری دنیا کے اندر کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا، کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا۔ لہذا فرش عزا کا ایک وقار ہے، ایک مقام ہے اور ایک اہمیت ہے، اس کو بھی زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اس کے مالک ہم نہیں ہیں، اس کا مالک وقت کا امام ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک بطور ہدیہ ہے جسے ہمیں لوٹانا ہے امام کو، ایک ایسا تحفہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہم اس کو انجام دے کے جب جانے لگیں تو اپنی اولاد کو، اور جب وہ جانے لگے تو اپنی اولاد کو، یہاں تک کہ وقت کے امام تک کہ یہ میراث پہنچ جائے۔ لہٰذا اس کی ایک ذمہ داری ہے، فرش عزا کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا ابھی یہاں کے اوپر، لیکن بہرحال وہ لفظ مجھے نہیں لگ رہا ہے بہتر کہ یہاں کے اوپر عرض کیا جائے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو آپ ضرور کہہ دیے گا، لیکن ہم ان سے معذرت خواہ ہیں کہ آپ نے ضرور اس چیز کو کہا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بہرحال اس چیز کو ممبر سے بیان کیا جائے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ممبر سے بیان کرنے والی نہیں ہوتی ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بیان بھی کی جاتی ہیں۔ ایک اور درود پڑھ دے پر محمد۔ تو عزیزان محترم پروردگار عالم نے جناب زہرا کو ایک عظیم مقام عطا کیا ہے، ایک عظیم مقام عطا کیا ہے کہ جس کو دنیا نہیں سمجھ سکتی، دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ شہزادی کے جو الفاظ جو زبان سے ادا ہوئے ہیں وہ قرآن بنے ہیں، وہ قرآن بنے۔ اگر شہزادی نے یہ حسنین سے کہا ہے کہ تمہارے کپڑے درزی لے کے آ رہا ہے تو جبرائیل درزی بن کے آ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ جناب زہرا کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، لہذا شہزادی کا ایک ایک کردار، ایک ایک رفتار، ایک ایک سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے عزیزان محترم، نمونہ عمل ہے۔ اعمال خیر کا ایک بڑا رول ہے اس دنیا کے اندر۔ ہم چھوٹے سے چھوٹے عمل کا، چھوٹے سے چھوٹے، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے کسی فقیر کو 2 روپے دے دیے، نہیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے کسی غریب کو لباس دے دیا۔ ایک چھوٹا سا عمل ہمارا
راہ خدا میں اس تمام اعمال سے بہتر ہے کہ جس کے اندر دکھاوا ہو. ایران کا ایک واقعہ ہے، آخری بات آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد مصائب کے چند جملے اور زحمت تمام. ایران کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر ایک خاتون پہنچتی ہے جو بہت پریشان حال ہوتی ہے، جس کے 3 بچے ہوتے ہیں. جب وہ پہنچتی ہے تو اس شہر کے متولی، اوقاف متولی کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے بچوں نے چند روز سے کچھ بھی نہیں کھایا، میرے پاس لباس نہیں ہے، میرے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر کچھ انتظام ہو سکے. وہ متولی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو یہ بیان کرے کہ تم پریشان ہو؟ وہ کہتی میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، میں دوسرے شہر سے یہاں آئی ہوں، میں کسی کو یہاں نہیں جانتی کہ جو میرے اوپر گواہی دے سکے. وہ متولی صاحب انکار کر دیتے کہ میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں. وہیں کے اوپر ایک مسیحی بیٹھا ہوتا ہے. مسیحی اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ اس خاتون کو گھر لے جاؤ اور ابھی میں آتا ہوں. وہ مسیحی کا جو غلام ہوتا ہے اور جو نوکر ہوتا ہے وہ ان کو لے کے جاتا ہے اپنے گھر کے اوپر اور کھانے کے لیے سامان لا کے دیتا ہے. اس کے بچے اس کھانے کی طرف آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں. وہ خاتون یہ کہتی ہے کہ دیکھو یہ جگہ وہ جگہ ہے کہ جو غیر مذہب کی ہے، ہمارے اپنوں نے مدد نہیں کی لیکن غیر مذہب نے ہماری مدد کی ہے، لہذا پہلے اس کے حق میں دعا ہوگی، اس کے بعد ہم اس کو تناول فرمائیں گے اور کھائیں گے. وہ خاتون ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، یہ نہیں کہتی اس کے مال و دولت میں اضافہ فرما، یہ نہیں کہتی اس کے رزق میں اضافہ فرما. وہ خاتون یہ کہتی ہے اس مسیحی کی ہدایت فرما، اس مسیحی کی ہدایت فرما. پھر وہ مسیحی جب گھر آتا ہے اور گھر پہ آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ خاتون نے سب کچھ کھا لیا، وہ ان کو آرام کرنے کے لیے ایک کمرہ دے دیتا ہے اور وہ مسیحی بہرحال اپنے روم میں جا کے اور اپنے کمرے میں جا کے سو جاتا ہے. اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ مسیحی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کلمہ توحید پڑھا دیجیے. پھر وہ متولی صاحب کہ جنہوں نے انکار کیا تھا وہ بھی ڈھونڈتے ہوئے بہرحال آتے ہیں اور کہتے ہیں وہ مہمان جو کل ہمارے در پہ آیا تھا وہ مہمان کہاں ہے، اسے میں لے جانے آیا ہوں. اب دیکھیے یہ مسیحی یہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، جس کو تم نے کل انکار کیا وہ آج میرا مہمان ہے. جو خواب تو نے دیکھا وہی خواب میں نے دیکھا ہے، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے. دیکھیں اب اس معیار کے اوپر وہ مسیحی ہے کہ غیب کی چیزوں کو بھی جانتا ہے. وہ بیان کرتا ہے مسیحی کہ میں نے رات میں خواب میں یہ دیکھا کہ روز محشر برپا ہے اور وہاں کے اوپر مجھے بہت تیز پیاس لگی ہوئی ہے، میری زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور میں تڑپ رہا ہوں. اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک طرف ساقی کوثر مولا کائنات موجود ہیں جو سب کو پانی پلا رہے ہیں. میں ان کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا اے علی مجھے پانی دے دیجئے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ادھر رسول خدا موجود ہیں، ان سے اجازت لے کے آؤ، اگر وہ کہیں گے تو میں تجھے پانی دے دوں گا. وہ جاتا ہے اور رسول خدا سے اجازت لیتا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ تو نے جو کچھ بھی کیا اپنی زندگی میں وہ سب کچھ تمام چیزوں کے اوپر پروردگار عالم پانی ڈالتا ہے، لیکن کل رات کا ایک تیرا اعمال خیر کہ تو نے جو اس خاتون کو جو لباس دیا، جو رہنے کے لیے جگہ دی اور جو اس کو تو نے کھانے کو لیے عطا کیا، اس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے تجھے ساقی کوثر کے ہاتھ سے نوش فرمایا ہے. اتنے میں وہ متولی صاحب بھی موجود تھے وہاں کے اوپر. وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی پیاس لگ رہی ہے، زبان باہر نکل آ رہی ہے. وہ جب امام کی خدمت میں آتے ہیں، امام کہتے ہیں پیغمبر کے پاس جاؤ. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یہ بتا تو نے اپنی زندگی میں کیا کیا. وہ متولی صاحب کہتے ہیں میں نے یہ امام بڑھوا بنوایا، وہ حسینیہ بنوائی، یہ مسجد بنایا، 10 لوگ کی مدد کی. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کوئی گواہ ہے؟ اب دیکھیں یہ گواہ پیغمبر نے کیوں کہا؟ کیونکہ جب وہ خاتون آئی تھی مدد کے لیے تو متولی صاحب نے کہا تھا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو پیغمبر نے کہا کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہتا کہ یہاں کے اوپر تو کوئی گواہ نہیں، اس صحرا میں کہ میں کس کو لے کے آؤں؟ تو پیغمبر نے یہی جملہ کہا کہ یہی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ پردیسی خاتون
کہ جو تمہارے پاس سہارے کے لیے آئی تھی وہ کہاں سے مدد کے لیے اور اپنی گواہی کے لیے کسی کو لاتی۔ لہٰذا عزیزان محترم ہم یہ سوچیں کہ ایک چھوٹا سا عمل ہماری شفاعت اور ہماری نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم 17 رکعت نمازیں پڑھ لیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں عزیزان محترم، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ بارگاہ الہی میں ہمارا کون سا عمل قابل قبول ہے۔ ہمارا صدقہ قبول ہے، ہماری خیرات قبول ہے، ہمارا پڑوسی کا خیال رکھنا قبول ہے، ہمارے والدین کی اطاعت قبول ہے، یا ہمارے خدا کی عبادت قبول ہے۔ ایک درود پڑھ دے بار محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم آج چونکہ آخری مجلس ہے اس سلسلے کی، بہت دیر سے آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کیں ان تمام باتوں کا لب لباب صرف یہی ہے عزیزان محترم، زندگی کو سنوارنا آل محمد کے پلیٹ فارم کے اوپر، ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر، صرف یہی۔ جناب زہرا کے کچھ اور فضائل تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا دل چاہتا تھا، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں کو پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آپ دیکھیں جناب زہرا نے بہت زیادہ اس دنیا کے اندر زندگی نہیں گزاری ہے، صرف 18 برس، صرف 18۔ جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے جانے لگے تو جناب زہرا بہت بے چین تھیں۔ کیونکہ ان کے بابا اب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ جناب زہرا پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی آتا ہے جو دق الباب کرتا ہے، جب دق الباب ہوتا ہے تو جناب زہرا فرماتی ہیں اے بابا نہیں معلوم اس وقت کون آیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اے زہرا یہ تمہارے در کا وقار ہے اور مقام ہے کہ ملک الموت تم سے اجازت لینے آیا۔ اے زہرا اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اے بابا مجھے چھوڑ کے نہ جائیے۔ زہرا خدا کی جانب سے اب اتنی ہی زندگی ہے ہماری، لہذا تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو شہزادی ہر روز امام حسنین کو بیت الحزن پہ لے جا کے گریہ و زاری کرتی تھی اور اپنے بابا پہ تڑپتی تھیں اور ایک نوحہ پڑھتی تھیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی ایام سن لیالیا۔ یہ ایک عظیم جملہ ہے عزیزان محترم۔ شہزادی فرماتی تھی اے بابا جب آپ اس کائنات سے چلے گئے، ارے یہ وہ در تھا کہ جس در کے اوپر پیغمبر سلام کرتے تھے، ارے یہ در وہ تھا کہ جس در کے اوپر جبرائیل نازل ہوتے تھے، ارے اسی در کے اوپر بابا لکڑیوں کو جمع کیا گیا۔ اے بابا جب دشمن اس در پہ آئے تو آواز دیتے تھے ابوالحسن کو باہر نکال دو، ارے ابوالحسن کو باہر نکال دو۔ سیدہ یہ جملہ کہتی تھی ارے جب تک کہ میں زندہ ہوں علی کو کوئی نہیں لے جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم اس در کے اوپر ارے لکڑیاں جمع کی گئیں، ارے لکڑیوں کو آگ کے حوالے کیا گیا، ارے سیدہ پہ در اور دیوار کے درمیان میں پیش آتی ہیں، ارے آواز دیتی ہیں اے فضا اے فضا، ارے زہرا کی مدد کو آؤ، ہاں میرا کم سن محسن ارے اب اس دنیا میں نہ رہا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزان محترم تاریخ یہ کہتی ہے کہ 75 یا 95 روز کے بعد جب زہرا اس دنیا سے جانے لگی ہیں تو ایک مرتبہ علی کو قریب بلایا، اے علی میں کچھ وصیت آپ کو کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں زہرا وہ وصیت کیا ہے؟ ایک مرتبہ سیدہ فرماتی ہیں اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا، اے علی مجھے رات
کی تاریکی میں کفن پہنائیے گا، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کیجیے گا۔ ہاں یہ کہہ کے اب زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ارے جب علی نے زہرا کو غسل خانے میں غسل دینا شروع کیا، ایک مرتبہ جب کمر پہ پانی ڈالا چیخیں مار کے تڑپ جاتی ہیں۔ ارے زینب قریب آتی ہیں، ارے دامن پکڑتی ہیں، اے بابا اے بابا آپ چیخیں کیوں مارے؟ ارے بابا علی فرماتے ہیں، ارے بیٹی زینب جب میں نے زہرا کے کمر پر پانی ڈالا، ارے تو میری نگاہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے اوپر پڑ گئی۔ ارے زہرا نے اپنی پوری زندگی مجھ سے یہ نہ کہا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزان محترم، مولا نے زہرا کو غسل و کفن دیا۔ اب جب غسل و کفن دے چکے، ایک مرتبہ فضہ سے کہتے ہیں، اے فضہ جائیے بچوں کو بلا لائیے۔ زینب سے کہہ دیے ماں سے رخصت ہو لیں، کلثوم سے کہہ دیے ماں سے رخصت ہو لیں، حسنین سے کہہ دیے ماں سے رخصت ہو لیں۔ ارے زینب قریب آئی، ماں سے رخصت ہوئی، کلثوم قریب آئی، ماں سے رخصت ہوئی، ارے حسن قریب آئے، ماں سے رخصت ہوئے۔ ایک مرتبہ حسین قریب نہیں آتے، ارے علی فرماتے ہیں، اے حسین آ کے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ارے حسین اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے، اے بابا جب تک کہ ماں سیدہ ہمیں خود آواز نہ دے گی، ہمیں اپنی آغوش میں نہ لے گی، ارے تب تک کہ میں قریب نہ آؤں گی۔ روایت کے جملے ہیں، تاریخ یہ کہتی ہے ایک مرتبہ سیدہ کے بندے کفن کھل جاتے ہیں، ارے دو ہاتھ بلند ہوتے ہیں، اے حسین ارے زہرا کے قریب آ جا، ارے ماں کے کلیجے سے لگ جا، ارے یہ ماں تجھے چھوڑ کے نہیں جا رہی۔ ارے حسین جب تم کربلا جاؤ گے تو یہ زہرا ساتھ ہوگی۔ ارے حسین جب تم کربلا میں فرس سے اور سواری سے زمین پر تشریف لاؤ گے تو یہ ماں تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ ارے جب شمر تمہارے گلے پہ کند خنجر چلائے گا، ارے یہ ماں اپنے ہاتھوں کو تمہارے سر کے نیچے رکھ دے گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ چند جملے اور عزیزان محترم، اس کے بعد زحمت تمام ہے کہ اب جب مولا کائنات نے جناب زہرا کے جنازے کو لے کے جنت البقیع کی طرف چلے ہیں تو ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں، بیٹا حسن ذرا جنازے کو روک دو، ایسا لگتا ہے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ ارے حسن فرماتے ہیں، بابا ارے بہن زینب تشریف لا رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں، ارے بیٹا حسن زینب سے کہہ دو گھر واپس چلی جائے۔ ارے میں کہوں گا مولا ارے آپ کو اپنی زندگی میں جناب زینب کے پردے کا کتنا خیال ہے، ارے ذرا میدان کربلا میں آئیے۔ ارے ادھر حسین شہید ہوئے، ارے خیموں کو آگ لگائی جاتی ہے، ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماچے مارے جاتے ہیں، بیویوں کے سروں سے ردائیں چھینی جاتی ہیں۔ ہاں یہی وہ زینب ہے کہ جس نے بے مخنو چادر دیار بدیار پھرائی گئی ہے۔ ارے یہ زینب جس نے فرات کا رخ کیا، اے عباس اگر تم ہوتے تو میں تمہیں دکھاتی کہ کس طریقے سے ہمیں بے ردا کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا کرنے کی توفیق نصیب۔
پروردگارہ جو وبا اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس وبا کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جو حضرات زیارات کے مشتاق ہیں انہیں زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل ہو، ہمارا شمار ان کے ناصر و مددگار میں ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم اعجاز عباس رضوی ابن غضنفر عباس رضوی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ۔ یا حسین 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 یا حسین